میں بلا مبالغہ یہ بات کہوں گا کہ آج جس طرح ہمارے محترم جناب احسان اللہ فاروقی صاحب نے پہلی جو نعت پڑھی جس میں نعت کا تصور زیادہ تھا، اب یقین مانیں کہ وہ شرم سے ہم پانی پانی ہو رہے تھے کہ ہمارے آقا کی نسبت کیا ہے اور ہم اس کی لاج کہاں رکھ سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یعنی سب سے بنیادی چیز نبی کا تعارف ہے، پھر نبی سے محبت کا دم بھرنا ہے، پھر ناموس رسالت پہ کٹ مرنے کا جذبہ پیدا ہونا ہے۔ وہ تینوں ہی چیزیں آج ان کے کلام میں نظر آئی۔ اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں اور برکت دے، اور ہم اگر دل کے کانوں سے سنیں نا، وہ تلاوت ہو، نعت ہو، بیان ہو، ایک پروگرام اندر کی دنیا میں ہلچل مچا دے۔ وہ زرگونوں پروگراموں نہ منگو کڑا لیکن تبدیلی نہیں آتی۔ تو ہم ایک اندر سے تھوڑا سا اپنے آپ کو تیار کر کے آیا کریں، کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، کیا مقصد ہے، کس کو راضی کرنا ہے، کس کو خوش کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا رحمت مہدا، بعثت برفع قوم وبخفض آخرین، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الأمی الہاشمی المدنی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اور اسی میں اگر کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی، اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ تمہاری جانوں پر سب سے زیادہ جس کا حق ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی نبی کی برکت سے کچھ لوگوں کو بلندی ملے گی اور کچھ لوگ ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ یہ مضمون قرآن کے بارے میں بھی ہے، یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر،
ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اب 3 چیزیں اللہ نے ہمیں ایسی دی کہ اس کی قدردانی ہو جائے تو کوئی مسلمان پریشان نہ رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بچے مسجد نبوی میں بھی نماز کے دوران باتیں کرتے تھے، اتنی سختی اچھی نہیں ہے لیکن میری کمزوری ہے، مجھ سے بات ہوتی نہیں ہے۔ یہ مطلب وہ پتہ نہیں بیماری کا ہے، کمزوری کا ہے، مجمع متوجہ نہ ہو پھر بات نہیں ہوتی ہے، مزہ نہیں آتا۔ جنریٹر سے کہنا شروع کو ہاں ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس کی نسبت کی قدردانی ہو جائے ساری ٹینشنیں ختم ہو جائیں۔ ایک بیت اللہ، دوسری چیز کتاب اللہ، اور تیسری چیز رسول اللہ، اور تینوں کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے، تینوں کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے۔ عمل کی اپنی اساس کیا ہے؟ بجز ندامت کے پاس کیا ہے؟ رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس یہی آسرا ہے۔ اسی نسبت سے تو چیزیں اوپر بھی جاتی ہیں، نیچے بھی آتی ہیں، اسی نسبت سے قیمت بڑھتی بھی ہے، گھٹتی بھی ہے۔ ہم 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، نفل ہوتی ہیں، رمضان میں پڑھتے ہیں فرض کا ثواب ملتا ہے۔ ہم فرض پڑھتے ہیں 4 فرض ہوتے ہیں، وہی رمضان میں پڑھتے ہیں 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے۔ نماز ہوتی ہے، وہی نماز بیت المقدس میں پڑھتے ہیں 25,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ وہی نماز مسجد نبوی میں پڑھتے ہیں، وفی روایت 1,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ دوسری روایت کے مطابق 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ وہی نماز بیت اللہ میں پڑھتے ہیں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ نسبت ہی تبدیل ہوئی اور تو کچھ نہیں ہوا۔ بھائی یہ امت آخری امت ہے، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں نبیوں میں آخری اور تم امتوں میں آخری، اور ہمارے نبی سارے نبیوں کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ تو یہ امت بھی ساری امتوں کی سردار ہے، اس کو کنتم خیر امہ کا ٹائٹل ملا ہے، اس کو امتا وسطا کا اعزاز ملا ہے۔ یہ سب سے آخر میں آنے کے باوجود جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ کیا وجہ ہے؟ یہ خوبصورت زیادہ تھے، یہ طاقتور زیادہ تھے، یہ مالدار زیادہ تھے، ان کی ڈگریاں زیادہ تھی، ان کی عمریں زیادہ تھی، انہوں نے قربانیاں بہت دی، انہوں نے طویل سجدے کیے، انہوں نے جہاد زیادہ کیا۔ کیا وجہ تھی؟ میرے محترم دوستو، وہ ساری چیزیں ضمنی ہیں، وہ ساری چیزیں ذیلی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اس امت کی نسبت آمنہ کے لال عبداللہ کے نور نظر، مکہ کے در یتیم، سرور کائنات، شافع محشر، وجہ کائنات، افضل الرسل، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام المجاہدین، امام المبلغین، والا آلی کمالی جمالی نوالی عطائی ثنائی بیانی شانی،
قرآن محمد منور مطہر معزز اعلیٰ عرفہ اکمل کامل نبی، وہ نبی جس میں آدم کا خلق، شیس کی معرفت، نوح کا جوش تبلیغ، ابراہیم کا ولولہ توحید، اسماعیل کا ایثار، اسحاق کی رضا، صالح کی فصاحت، لوط کی حکمت، موسیٰ کا جلال، ہارون کا جمال، یعقوب کی تسلیم و رضا، داؤد کی آواز، ایوب کا صبر، یونس کی اطاعت، یوشع کا جہاد، دانیال کی محبت، الیاس کا وقار، یوسف کا حسن، یحییٰ کی پاکی، عیسیٰ کا زہد و تقوی، سلیمان کی سیاحت، ورفعنا لک ذکرک، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں پر دو چار۔ تو اس امت کو جو بھی ملا نبی کی برکت سے ملا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، میں نے کئی جگہ میڈیا پر اور ان لوگوں کی مجالس میں بھی جب بات کرنے کا موقع ملا، میں نے یہ کہا کہ ہمارے اکابر کا جو عقیدہ ہے، عقیدے کو بعض اوقات الفاظ کا وہی پہناوا دینا ضروری نہیں ہوتا، جو اس سے مستنبط ہوتا ہے وہ بھی بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ میرے نبی کے اس دنیا میں آنے سے صرف 12 ربیع الاول یا 11 یا 9 یا 8 مبارک نہیں ہوا، بلکہ میرے نبی کے آنے سے سب کچھ مبارک ہوا۔ میرے نبی جس گھڑی میں آئے وہ گھڑی مبارک، وہ گھڑی جس دن میں آئی وہ دن مبارک، وہ دن جس ہفتے میں آیا وہ ہفتہ مبارک، وہ ہفتہ جس مہینے میں آیا وہ مہینہ مبارک، وہ مہینہ جس سال میں آیا وہ سال مبارک، وہ سال جس صدی میں آیا وہ صدی مبارک، وہ صدی جس زمانے میں آئی وہ زمانہ مبارک۔ میرے نبی جس مکے میں آئے وہ مکہ مبارک، مدینے میں آئے مدینہ مبارک، بدر میں اترے بدر مبارک، احد میں اترے احد مبارک، خندق میں پتھر باندھا پتھر مبارک، حنین میں اترے حنین مبارک، جنت البقیع میں گئے جنت البقیع مبارک، ریاض الجنہ میں آئے ریاض الجنہ مبارک۔ میرے نبی کی آمد سے صدیق مبارک، ابو بکر صدیق بنا، عمر فاروق بنا، عثمان ذو النورین بنا، علی حیدر کرام شیر خدا بنا، حضرت حمزہ اسد اللہ اسد رسول ہی بنے، حضرت خالد سیف اللہ بنے، ابو عبیدہ امین هذه الامہ بنے، حضرت فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ بنی، حضرت حسن اور حسین سیدہ شبابی اہل الجنہ بنے، ابو بکر عمر سیدہ کہولی اہل الجنہ بنے۔ میرے نبی نے پانی کو انگلیاں لگائی، وہ پانی مبارک آسمان کی طرف دیکھا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، آسمان مبارک میرے نبی کے ساتھ جو جو چیز جڑتی چلی گئی وہ بابرکت ہوتی چلی گئی۔ تو ہم بھی اپنے نبی کی نسبت کی لاج رکھیں۔ میں نے عرض کیا نا 3 چیزیں، بیت اللہ، بیت اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا گھر، اور جہاں ہم بیٹھے ہوئے یہ کیا ہے؟ یا یہ کسی اور کا ہے؟ یہ مولانا تعلق صاحب کا تو نہیں ہے، یہ بھی دیکھو، یہ تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ یہ مسجد بیت اللہ کی شاخیں ہیں، نسبت وہی ہے، ہاں اس کا جو مقام ہے وہ الگ ہے، کیٹیگرائز کیا ہے، لیکن نسبت وہی ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں، ہم یہ کہتے ہیں یہ مسجد کا امام ہے، بولو اللہ کے گھر کا امام ہے، اس بولنے سے ہی آپ کا اندر تبدیل ہو گیا۔ پھر کوئی امام کے پیچھے بات کرے گا؟ یہ اللہ کے گھر کا امام ہے، یہ اللہ کے گھر کا مؤذن ہے، یہ اللہ کے گھر کا خادم ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہوں؟ اللہ کے گھر جا رہے ہیں۔ کہاں سے آ رہے ہوں؟ اللہ کے گھر سے آ رہے ہیں۔ پروگرام کہاں پر ہے؟ اللہ کے گھر میں ہیں۔ جانے میں جلدی کریں گے
آنے کی فکر نہیں کریں گے اس ایک جملے سے۔ بھائی ہمارے گھر کے سامنے کوئی گاڑی غلط پارک کرے، پختانوں کو غصب میں ورزی کرنا، الگ دے چاہ گاڑے دے فوراً آستین چڑھاتے ہیں، کس نے گھڑی کی، ٹائر پنچر کر دو، ہوا نکال دو، سکریچز کر دو، معشومان توائی کرخی پیراخ کی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن کوئی آہستہ سے آ کر کان میں کہتا ہے حضرت صاحب یہ بریگیڈیئر صاحب کی گاڑی ہے، ڈی ایس پی صاحب کی گاڑی ہے۔ سچ بتاؤ غصہ رہتا ہے؟ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے غصہ کہاں گیا، فوراً آستینیں نیچے ہو جاتی ہیں، تیور صحیح ہو جاتے ہیں۔ اچھا ٹھیک۔ یہ نسبت یہ علماء کس کے بارے سے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا جو میں نے ایک عالم سے سنا۔ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ، ان کو اپنی زندگی میں 3 باتوں پر اشکال رہا۔ ایک اشکال یہ تھا کہ میرا باپ سبکتگین ہے یا نہیں۔ کسی نے پروپیگیٹ کیا کہ جی اس کا باپ سبکتگین نہیں ہے۔ دوسرا اعتراض یہ کہ یہ علماء انبیاء کے وارث کیسے، میری عقل نہیں مانتی۔ وہ کہتے تھے ہر چیز کو عقل کے پیمانے پر پرکھنا ضروری نہیں ہے، لیکن بعض اوقات لوجیکلی آدمی سمجھنے کی کوشش کرے۔ تو اس نے کہا یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی، عالم تو عام آدمی ہوتا ہے، ٹھیک ہے علم حاصل کر لیا، لیکن یہ نبیوں کا وارث، یہ بات اندر نہیں اترتی، یہ بات اندر نہیں اترتی۔ اور تیسرا اعتراض یہ کہ پتہ نہیں میری مغفرت ہوگی یا نہیں، میں جنت میں چلا جاؤں گا یا نہیں۔ تو یہ اپنے لشکر کے ساتھ جا رہا ہے۔ پرانے زمانے میں دور دور پر ایک دکان ہوتی تھی، کافی فاصلے سے، تو بہت دور ایک دکان اور سرایہ نظر آیا۔ جب قافلہ قریب پہنچا تو اس نے وہ دیا جلایا، شمع روشن کی۔ لوگ خریداری کرتے اور خریداری کرنے کے بعد قافلہ گزر جاتا، وہ چراغ بجھا دیتے، تیل ضائع ہوتا ہے، تیل جلتا ہے، اس زمانے میں تو مشکل تھی۔ تو جیسے یہ قافلہ پہنچا اس نے شمع اور دیا جلایا، لوگ خریداری کرنے لگے۔ کونے سے ایک طالب علم کتاب ہاتھ میں پکڑے ہوئے آیا اور اس روشنی میں کتاب پڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ چراغ بجھ گیا، وہ پھر کونے میں گیا، اسی کا رٹا لگانے لگا۔ محمود غزنوی دور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ کسی نے کہا یہ ایک طالب علم ہے، غریب ہے، چراغ کے اور چراغ میں تیل جلانے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، ساری رات یہاں کھڑا ہوتا ہے، 2-3 گھنٹے کے بعد کوئی گزرتا ہے، چراغ جلتا ہے، یہ اس روشنی میں تھوڑی سی کتاب پڑھتا ہے، پھر جب وہ بجھ جاتا ہے اندھیرے میں اس کو یاد کرتا ہے۔ اس کو بڑا ترس آیا، اس نے کہا جو شاہی چراغ اور مشعل ہے وہ اس کو دے دو، یہ اس کی روشنی میں پڑھتا رہے گا، اور کچھ اس کو تیل کے لیے پیسے خرچہ بھی دے دیا۔ ایک طالب علم کی خدمت کی، آگے چلا گیا۔ رات کو محمود غزنوی خواب دیکھتا ہے، اور خواب میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے۔ من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا پس تحقیق اس نے مجھ ہی کو دیکھا۔ فإن الشیطان لا یتمثل بی، لا یتصور بی، لا یتشبہ بی، لا یتخیل بی، چاروں الفاظ ترمذی اور بخاری میں ہیں، اس لیے کہ شیطان میری شبیہ میں نہیں آ سکتا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان کا بھی اس سے کنیکشن ہے، لیکن وہ بعد میں بتاؤں گا۔ تو کتنے خوش قسمت تھے وہ صحابہ جو دن رات صبح اور شام اپنی آنکھوں سے نبی کا دیدار کر کے اپنے دل کی آگ بجھاتے تھے۔ اور پھر وہ بھی کتنے خوش قسمت ہیں جو خواب میں زیارت کرتے ہیں، اور وہ بھی کتنے خوش قسمت ہوں گے جو حوض کوثر پر دیدار کریں گے، اور کتنے بد قسمت ہوں گے وہ نہ آقا کو اپنی حیات میں دیکھ سکے، نہ کبھی خواب میں دیکھا، اور
نہ کبھی میدان محشر میں موقع ملے گا، دھکے مار کر نکال دیا جائے گا۔ اے نبی، آپ کو پتہ نہیں انہوں نے آپ کے بعد دین میں نئی باتیں ایجاد کی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت خواب میں آقا کی زیارت نہیں ہوتی، کوئی وظیفہ بتلا دیجیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے 3 دن بعد میرے پاس آنا اور 3 دن میں پانی نہیں پینا ہے، کھانا کھا لینا، کوئی شربت پی لینا، بس پانی نہیں پینا۔ وہ 3 دن کے بعد آیا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو کہنے لگا وظیفہ بتائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے وظیفہ تو میں نے 3 دن پہلے بتا دیا تھا۔ کہا آپ نے تو کچھ نہیں بتایا، آپ نے کہا بس 3 دن پانی نہیں پینا۔ کہا تم نے نہیں پیا؟ کہا نہیں پیا۔ کہا کیا صورتحال ہے؟ کہا آنکھ لگتی ہے پانی نظر آتا ہے، بھوک لگتی ہے پانی نظر آتا ہے، ادھر دیکھتا ہوں پانی نظر آتا ہے، ادھر دیکھتا ہوں پانی نظر آتا ہے، کوئی بات کرتا ہے مجھے پانی لگتا ہے۔ فرمایا دل میں اتنے نبی کی محبت کی آگ بھڑکاؤ، اتنا درود شریف پڑھو، تمہیں خود نبی نظر آ جائے گا۔ اپنی آنکھوں کو سنت کے مطابق بناؤ، ہمارا دیکھنا سنت کے مطابق۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کافتن حال ہے، اگر یہ ادخلو کی ضمیر سے حال بنے گا تو مطلب تم پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تمہاری آنکھیں اسلام کے مطابق دیکھیں، تمہارے کان اسلام کے مطابق سنے، تمہاری زبان اسلام کے مطابق بولے، تمہارے ہاتھ اسلام کے مطابق پکڑے، تمہارے پاؤں اسلام کے مطابق چلے، تمہارا دل دماغ اسلام کے مطابق سوچے، تمہارا کھانا پینا اسلام کے مطابق، سونا جاگنا اسلام کے مطابق، چلنا پھرنا اسلام کے مطابق، اوڑھنا بچھونا اسلام کے مطابق، دن اور رات اسلام کے مطابق، عادات و اطوار اسلام کے مطابق، تہذیب اور تمدن اسلام کے مطابق، ثقافت اور کلچر اسلام کے مطابق، معاشرت اور معیشت اسلام کے مطابق، شادی اور غم اسلام کے مطابق، کاروبار اور زندگی اسلام کے مطابق، معلومات اور معمولات اسلام کے مطابق، بچپن اور لڑکپن اسلام کے مطابق، جوانی اور بڑھاپا اسلام کے مطابق، نماز اور روزہ اسلام کے مطابق، زکوٰۃ اور حج اسلام کے مطابق، تبلیغ اور جہاد اسلام کے مطابق، صدقہ اور خیرات اسلام کے مطابق، سر کے بال اسلام کے مطابق، امامہ اسلام کے مطابق، لباس اسلام کے مطابق، آنکھوں میں حیا کا سرما سنت کے مطابق، پوری زندگی کو اسلام کے سانچے میں ڈال دو، تمہیں خود نبی نظر آئے گا۔ اور بہرحال میں کون سی بات بتا رہا تھا؟ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، تو اس نے خواب میں آقا کا دیدار کیا اور جملہ سنیے کتنے اشکالات تھے اس کو، اور آقا نے کیا فرمایا سنیے، اے سبکتگین کے بیٹے، اے سبکتگین کے بیٹے، انبیاء کے ورثاء کی خدمت کرنے والے اور جنت میں داخل ہو جاتے انہاں رسیدے پوش ہوئی ازمان افغانیان برگری و سر دے بخلاش بات سمجھ میں آئی؟ بھائی یہ نسبت معمولی نہیں ہے، لیکن ایک بات میں کہتا ہوں، باہر والے نسبتوں کی لاج تب رکھیں گے جب ہم رکھیں گے، ہم بھی نہیں رکھتے۔ خبکی کو بنا مدرسے میں رہ کر بھی اگر تکبیر اولا نہیں پڑھتے، مدرسے میں رہ کر بھی تہجد کی توفیق نہیں ملتی، مدرسے میں رہ کر بھی سنتوں کا اہتمام نہیں ہوتا، لمبی لمبی دعائیں نہیں مانگتے، مراقبے سے محروم ہیں، تلاوت ایک پارہ بھی نہیں پڑھتے، تو یہ بہت خطرے کی بات ہے، بہت خطرے کی بات ہے۔
خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھلائے۔ خیر اس میں تفضیل ہے۔ اور تعلمہ، بعض علماء نے اس سے استدلال کیا کہ طالب علم کی فضیلت عالم سے زیادہ ہے، اور بعض نے کہا عالم کی فضیلت زیادہ ہے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے تعلمہ پھر علمہ، اشارہ ہے اس بات کی طرف جو بھی کام کرو سیکھ کر کرو۔ قرآن صحیح سیکھو گے تو پڑھاؤ گے، امامت سیکھو گے تو کرو گے، بیان سیکھو گے تو کرو گے، لوگوں کی امامت سیکھو گے تو کرو گے، تبلیغ سیکھو گے تو کرو گے، جہاد سیکھو گے تو کرو گے۔ بغیر سیکھے جب سویمر سویمنگ کے لیے اترتا ہے ڈوب جاتا ہے، بغیر تیاری کے، بغیر ہیلمٹ اور گلوز کے جب کرکٹر فاسٹ بولر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو زخمی ہو جاتا ہے، بغیر ٹریننگ اور پریکٹس کے آپ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھو گے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ تیاری کے ساتھ میدان میں اترو، تعلمہ کو اس لیے پہلے لائے۔ اور دوسرا نقطہ، پڑھنے پڑھانے والے سب سے بہتر ہے۔ بھائی جب کوئی آکسفورڈ یونیورسٹی جاتا ہے ہائر ایجوکیشن کے لیے، کہتا ہے میں پی ایچ ڈی کے لیے اعلیٰ تعلیم کے لیے یونیورسٹی گیا، مجھے یہ بتاؤ اعلیٰ تعلیم وہ ہے یا یہ ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آج سے آپ سے کوئی پوچھے آپ کیا پڑھاتے ہیں، بولو میں اعلیٰ تعلیم پڑھاتا ہوں، وہ پھر پوچھے گا کیا ہے اعلیٰ تعلیم، اس کو بتاؤ۔ آپ سے کوئی پوچھے کیا پڑھتے ہو، بولو اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اچھا میرا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ اسکول نہ جاؤ، آپ کالج نہ جاؤ، آپ یونیورسٹی نہ جاؤ، آپ ڈاکٹر نہ بنو، آپ انجینئر نہ بنو۔ میرا اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے ہواؤں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندہ عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ ایک اسلامی معاشرے کو ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، انجینئرز کی ضرورت ہے، سائنٹسٹ کی ضرورت ہے، چارٹر اکاؤنٹنٹ کی ضرورت ہے۔ ہمارے پڑوس ملک میں امارت اور شریعت آئی ہے، لہٰذا ان کو بھی ضرورت ہے، وہ بھی مختلف ایسے لوگوں کو ہائر کر رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں۔ آپ نے عصری تعلیم بھی حاصل کرنی ہے۔ ہم نے عصری تعلیمی اداروں میں کیوں جانا ہے، اس کے اور ہمارے ماحول میں کیا فرق ہے، وہاں جانے کے لیے سی وی میں کیا چیزیں مینشن کریں، وہاں دین کا کام کیسے کریں، اس پر ہمارے ادارے الازہر فاؤنڈیشن نے پوری ورکشاپ اور پریزنٹیشن تیار کی ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں تیاری کے ساتھ جاؤ، بغیر تیاری کے کالج میں جاؤ گے ضائع ہو جاؤ گے، ان کے رنگ میں رنگے جاؤ گے، متاثر ہو جاؤ گے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کو قاصد، ترجمان، سفیر، ایمبیسیڈر بنا کر، ریپریزنٹیٹیو بنا کر پوری دنیا میں بھیجا، 14 کے قریب صحابہ ملتے ہیں، ہر ایک کو آپ نے دیکھا حسب نسب اچھا ہو، گڈ لکنگ ہو، پریزنٹیشن اچھی ہو، وہاں کی زبان اس کو آتی ہو، لکھنا اس کو آتا ہو، آپ نے ان کو بھیجا۔ جس کا ملکہ خطابت اچھا ہو آپ نے اس کو بھیجا ہے۔ امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اتعلم السریانیہ، یہ ساری چیزیں حدیثوں میں موجود ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اصل ترجیح آپ نے قرآن اور حدیث کو دینی۔ کس کو دینی ہے؟ تو ایک مطلب تو یہ ہے، بھائی ادھر متوجہ ہو جاؤ، چھوڑو ادھر۔ دوسرا مطلب جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ تو ہم سب سے سنتے ہیں نا، او منگلک داسم شو، قرآن پڑھنے والے سب سے بہتر، پڑھنے پڑھانے والے ٹولو نہ غوردی نو منگلک داسم شو کا نا خواہ خبر تھا بالکل اس زمان بزین کے وہ مطلب دے وہ عالم نمی اورید لے دے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو قرآن پڑھتا پڑھاتا ہے اس کو سب سے بہتر ہونا چاہیے، اس کے اخلاق سب سے الگ ہو، اس کا کردار سب سے الگ ہو،
اس کے معاملات شفاف ہو، اس کے معمولات سب سے بہترین ہو، اس کے اندر تقوی سب سے زیادہ ہو، رجوع الی اللہ سب سے زیادہ ہو، توکل علی اللہ سب سے زیادہ ہو، اللہ کی ذات پر کامل یقین سب سے زیادہ ہو، اور لوگ صرف نمازیں پڑھے یہ تہجد کو بھی لازم سمجھے، اور لوگ ایک پاؤ سے پارہ پڑھے یہ 2 اور 3 پارے قرآن پڑھے، اور لوگ بھی سخاوت کرے لیکن اس کی سخاوت کے آگے ان کی سخاوت فیل ہو جائے۔ ایک مطلب یہ بھی ہے، ایک بادشاہ کا مشیر غلطی کرتا ہے، ایک عام درباری غلطی کرتا ہے، دونوں کو سزا یکساں نہیں ملتی۔ تم تو مشیر تھے، تم تو میرے خاص آدمی تھے، آج بدقسمتی یہ ہے عوام کی جلوت خراب ہے تو خواص کی خلوت پاکیزہ نہیں ہے۔ کوئی عوام کے سامنے گناہ کرتا ہے، کوئی چھپ کر کمرے میں جا کر کرتا ہے۔ بھائی ہمیں استاد دیکھ رہا ہو، کوئی لڑکی کو دیکھے گا، بولو نا زان نبی سفیان میں جوڑا بھائی، نہیں دیکھے گا نا۔ بیوی کسی کے ساتھ ہو، بیوی چخص اچا سر روانی کار سو رخیست جنہی را روانی دیکھ کتے شکاری سے نہیں کرتے۔ اچھا اگر دیکھے گا بھی کنکیوں سے دیکھے گا سے زان نہ بیدہ نا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ 5 سال کا بیٹا میرے ساتھ ہو نا، میں موبائل میں غلط چیز نہیں دیکھتا ہوں۔ 5 سال کا بیٹا، ایک آدمی سفر پہ جا رہا ہے، آخری بات کروں گا، تو ایک انگور کا باغ آیا، اس کا دل للچایا کہ یار انگور توڑ کر کھا لوں، لیکن مالک کو پتہ نہ چلے، تو اپنے 5-6 سال کے بیٹے کو کہا نلتا ادھرے گا جسو گرازی نو بھی آواز ہوگا، کوئی آئے تو بتا دینا۔ یہ جا کر انگور توڑنے لگا، اتنی دیر میں بچہ کہنے لگا احدن یرانا احدن یرانا، سوکرا تگوری، کوئی دیکھ رہا ہے۔ ادھر لکھا ہوتا ہے نا کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے آپ کو، کوئی دیکھ رہا ہے۔ وہ بڑا گھبرایا، دوڑتا ہانپتا کانپتا ہوا آیا، ادھر ادھر دیکھا، کسی کو نہ پایا، پوچھا کون دیکھ رہا ہے؟ 5-6 سال کے بچے نے انگشت شہادت کو آسمان کی طرف اٹھا کر کہا احد یرانا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ ہم ہائی سیکورٹی زون ایریا میں جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کیمرے لگے ہوئے، سرویلنس اور ویجیلنس کا نظام ہے، لوگ تمہاری حرکات پر خفیہ لوگ نظر رکھے ہوئے، کوئی غلط حرکت نہیں کرتا، غلط حرکت نہیں کرتا۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اس کے خفیہ کیمرے، اس کے خفیہ ٹیپ ریکارڈرز پوری کائنات میں لگے ہوئے ہیں۔ کرامن کاتبین کی صورت میں فرشتے ہیں، 2 معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، 10 فرشتے دن میں اور 10 رات میں ہیں۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، چھوٹی بات بڑی بات وہ نوٹ کرتے ہیں، فی کتاب، اس کتاب میں، لا یمحى ولا یبدل، جس کا لکھا ہوا نہ مٹ سکتا ہے نہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، قیامت کے دن اسکرین پر فلم چلے گی، حضرت صاحب نے کیا کیا، لڑکپن میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، دن میں، رات میں، خلوت میں، جلوت میں، گھر میں، پارک میں، دکان میں، آفس میں، معاشرت میں کیا کیا کیا، سب چلے گا۔ میرے دوستو میں سامنے دیکھتا ہوں، پیچھے نظر نہیں آتا، دائیں دیکھتا ہوں، بائیں نظر نہیں آتا، اوپر دیکھتا ہوں، نیچے نظر نہیں آتا، سامنے دیکھتا ہوں، دیوار کی اوٹ میں نظر نہیں آتا، دن میں دیکھتا ہوں، اندھیرے میں نظر نہیں آتا، لیکن اس اللہ کے پاس دیکھنے والی
ایسی آنکھ ہیں لا تأخذہ سنہ، وہ اونگے نہیں، ولا نوم، وہ سوئے نہیں، ولا تحسبن اللہ غافلا، وہ غافل نہیں، وما ہم بمعجزین، وہ عاجز نہیں، لا یعزب عنہ مثقال ذرہ، ایک ذرہ برابر جس سے مخفی پوشیدہ نہیں، یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السوداء فی لیلۃ الظلماء، وہ اندھیری رات میں چلنے والی چیونٹی کو دیکھتا ہے، اس کی بات کو سنتا ہے، اس کے چلنے کی آہٹ کو سنتا ہے، اس کے دل میں پنپنے والے خیالات کو جانتا ہے۔ سبحان من یرانی ویعلم مکانی ویرزقنی ولا ینسانی ویسمع کلامی، ایک چیونٹی جو پتھر کے اندر سے نکلتی ہے، اس کے منہ میں سبز پتا، زبان پہ ترانہ ہے۔ سبحان من یرانی، پاک ہے وہ اللہ جو مجھے ان اندھیروں میں دیکھتا ہے، یسمع کلامی، میری آواز کو سنتا ہے، یعلم مکانی، میرے ٹھکانے کو جانتا ہے، یرزقنی ولا ینسانی، مجھے رزق دیتا ہے، مجھے بھولا نہیں۔ ہم اللہ کو بھول گئے۔ ایک آدمی بند کمرے میں بیٹھا ہو اور گناہ کر رہا ہو، پردہ ہلتا ہے تو زیرو بم حرکت میں آ جاتا ہے، قدموں کی آہٹ سنتے ہیں تو دل حلق کو آ جاتا ہے، کوئی آ نہ جائے۔ ایسا ہے نا، ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم، تین آدمی پردہ گرا کر گناہ کرتے ہو، سنو چھوٹا اللہ موجود، ولا خمسۃ الا هو سادسهم، پانچ آدمی بند کمرے میں گناہ کرتے ہو، سنو چھٹا اللہ موجود، ولا ادنی من ذلک ولا اکثر الا هو معهم، تم تھوڑے ہو زیادہ ہو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہی گزارشات ہیں کہ ہم اس پروگرام سے کچھ لے کر اٹھیں، اپنی زندگی کو تبدیل کریں۔ خصوصاً چھٹیوں میں طالب علم کہیں کا نہیں رہتا، 9-10 مہینے کی جو محنت اور روحانیت ہوتی ہے وہ سب پانی ہو جاتی ہیں۔ ایسا نہ ہو میرے دوستو، ہم اپنے نبی کی نسبت کی لاج رکھیں گے، توبہ کر کے جائیں گے، چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت۔ آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، دیکھ ہماری آنکھ مچولی، اپنا سینہ اپنی گولی، بھول گئے اندر سے اخوت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ بنکے سے موزر کے بندے، تن کے اجلے من کے گندے، لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ اور اب ساری دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، تیری گلی میں آئے ہوئے ہیں، کھول دے اپنا باب رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئے۔ تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔